ڈسکرائب کرتا ہے. ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے, میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل, اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے. جو اعلامیہ جاری ہوا, اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ, اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے. جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے, وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں. اور اگر کسی نے پاکستان کو کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے, اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے. سو وہ جو ان پٹ ہے وہ دے دی گئی ہے. جیسے میں نے کہا, اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں, میرا نہیں خیال. دوسری بات, اس ان پٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے, بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں, ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے, اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے وہ میٹنگ, مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے, کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی بات ہے. آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف کلیئر. نوید اکبر صاحب. سر نوید اکبر آج ٹیلی ویژن سے. سر ایک بات بڑی چلی عمران خان صاحب کی طرف سے, اور بار بار کہا گیا کہ کوئی مطالبات رکھے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. آیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مطالبہ رکھے تھے, اور اگر کوئی رکھے تھے تو کیا مطالبات تھے؟ کہ اگر عمران خان کے سامنے کوئی مطالبہ رکھے حکومت کے حوالے سے اور دوسرے کہ جو بھی پولیٹیکل صورتحال تھی اس حوالے سے. سر مطالبات یہ آپشن کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اچھا 3 آپشن. جی سر دیکھیے, وہ آپشنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس. وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از, دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں, اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. یہ تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ دس از ایکسیپٹیبل, یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم ان کے پاس لے کے گئے, ان کے سامنے یہ گزارش رکھی, اور اس کے اوپر سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے, وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ, اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. بشارت عباسی صاحب. بشارت فاضل عباسی ڈیلی خبریں. جی جناب گزشتہ دن جنرل صاحب عمران خان نے جو پشاور میں جلسے میں خطاب کیا, اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نیوکلیئر ایسڈ ہیں وہ چوروں کے ہاتھ میں دے دیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو اس طرح کا پبلک گیدرنگ میں اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا؟
اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے میں اس مت میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. ایز فار ایز ہماری سیاسی قیادت از کنسرنڈ، یہ نیوکلیر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا، جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت، دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا جہاں پہ آج ہم ہیں. سو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے. اور اسی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم، ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل جو ایویلویشن ہے اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے. سو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو، اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے. اٹ از ناٹ گڈ. سلمان علی اوان. سلمان فرام پبلک نیوز. میرا سوال موجودہ سینیریو کے حوالے سے ہی ہے، جو شروع ہوا تھا نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے. تو نیوٹرل یا نیوٹرلٹی کے اوپر بہت زیادہ چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے نیوٹرل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس. اے پولیٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے. ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں پچھلے 74 سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج سے رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا. میں نے بھی آئی تھنک 1-2 مرتبہ پہلے بھی اس بارے میں بات کی. چیف آف آرمی اسٹاف نے جب لاسٹ اپیئرنس دی تھی، اپیئر ہوئے تھے ان فرنٹ آف پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی، اس میں بھی انہوں نے تمام جو ادھر ہمارے محترم سیاسی قائدین تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں. میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا. چیف نے یہ کہا کہ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا. آئی ہیو نیور ریکویسٹڈ کہ میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے کیوں بار بار آپ ملنے آتے ہیں. سو ادھر کلیئر کر دیا. اس سے پہلے جو گلگت بلتستان کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی، جب گلگت بلتستان کے پروویژنل پروونشل اسٹیٹس کی بات ہو رہی تھی، اس میں تمام محترم سیاسی قائدین وہاں پہ موجود تھے. ادھر بھی یہ بات ہوئی. ادھر کسی نے یہ کہا تھا کہ جی آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، تو چیف نے کہا تھا کہ جی ہم سیاست سے اب بالکل دور ہیں، آپ صرف ہمیں اس میں مزید مت گھسیٹیں. سو یہ نیوٹرل یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے. اور اب ہم نے اس کو واضح طور پہ آپ دیکھ لیجئے، آپ پچھلے 2 سالوں کے دیکھیں، کوئی ضمنی انتخاب جس میں کسی نے یہ الزام لگایا ہو کہ جی فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی، بلدیاتی انتخابات کسی نے کوئی الزام لگایا ہو کہ فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی، کسی قسم کا ہم نے اس کے اندر جو پہلے لوگ باتیں کرتے تھے کہ کالز آتی ہیں تو فون آتے ہیں، آج کوئی کہہ رہا ہے اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی مداخلت کی ہے تو سامنے لے آئیں. دس از آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور یہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ، یہ آگے بھی ایسے ہی رہے گا. سو کسی ایک کے فائدے میں یا نقصان میں یہ فیصلہ نہیں کیا گیا. دس از the constitutional role of the armed forces, and that is what we are trying to fulfill, and we need your support for that. چودھری سجاد. I am چودھری سجاد فرام PNN TV. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کا روس کا دورہ کوئی اعتماد میں لیا گیا تھا؟ اس میں کیا جی؟ اعتماد میں لیا گیا تھا جی بالکل.
سابقہ جب وزیر اعظم گئے تھے روس, اس سے پہلے انسٹیٹیوشنل انپٹ مانگی گئی تھی اور فوج بالکل آن بورڈ تھی. ہمارا انسٹیٹیوشنل انپٹ یہی تھی کہ جانا چاہیے. اس وقت کسی کے وائلڈسٹ ڈریمز میں یہ نہیں تھا کہ جس دن وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے وہ اس دن جنگ کا آغاز کر دیں گے, جو کہ ظاہری طور پہ بہت امبیرسنگ تھا. لیکن فوج ہر طرح سے آن بورڈ تھی وزیر اعظم صاحب کے اس دورے پہ, اپنی انپٹ یہی دی تھی پازیٹیولی. جاوید شہزاد صاحب. جناب صاحب جاوید شہزاد ہوں اوصاف نیوز اسلام آباد سے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے, ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے, اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے, یا ملٹری لیڈرشپ بھی اس حوالے سے بورڈ تھی کہ نہیں؟ اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 9 اپریل کی رات جب یہ سارا مطلب پرائم منسٹر جا رہے تھے تو آرمی چیف کی یا کسی کور کمانڈر کی ان پی ایم ہاؤس میں ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی. مختلف خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں, اصل صورتحال کیا ہے وہ ذرا رہنمائی کر دیکھیے, میں آپ کا دوسرے کویشچن کا پہلے جواب دے دوں. یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی. آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ. یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی چیز نہیں. اور اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے, کوئی کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ. کوئی وہاں پہ نہیں گیا. میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ اس جو کچھ یہ سیاسی پروسیس چلا ہے, جو بھی, اس کے کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, کسی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دا لاسٹ دیٹ آئی سیڈ, میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے, اور دیٹ از اٹ. اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی, کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. سو لیٹ می پٹ دس تھنگ ٹو ریسٹ. یہ ریومر یہ بالکل جھوٹ ہے, اور انفارچونیٹلی یہ اس بی بی سی سٹوری کے اندر جو بنایا گیا, جو میں نے آلریڈی اس کے اوپر آن ریکارڈ میں نے ایک پریس ریلیز دیا تھا. آپ نے بات کی فوجی اڈوں کی. دیکھیے, میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا, اور یہی سوچ تھی. آئی ہوپ اٹ آنسرز یور کوسچن. جی احمد منصور. احمد منصور بول نیوز سے. جنرل صاحب, جو یہ سارا سینیریو بنا, جب بھی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کوئی حکمران جاتا ہے, چاہے وہ اپنی اکثریت کھو چکا ہو, لیکن وہ بیانیہ ایسا ضرور بناتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا کچھ بھی ہے. تو ایک چیزیں یہ بھی آئیں سوشل میڈیا پہ بھی, اور اس طرح حکمران جو سیٹ اپ ہے اس طرف سے بھی اس وقت کا, کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی چیف خاص طور پہ یا ان کے کوئی نمائندے, ان کی اس وقت کی جو اپوزیشن ہے ان کی لیڈرشپ سے کوئی ملاقاتیں پاکستان میں ہوئی ہیں, یا لندن میں یا برسلز میں آرمی چیف کی خود یا ان کے کسی نمائندے کی. تو اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے, اس میں کچھ کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ میں نے بھی یہ باتیں سنی, سوشل میڈیا پہ کافی یہ بات چیت کی گئی. دیکھیے, آج کل ایکسکیوز می, آئی تھنک انویسٹیگیٹو جرنلزم آج کل بہت آگے جا چکا ہے. آپ کو کسی کی ٹریول ہسٹری نکالنا یا کسی کی کال کا ریکارڈ لینا یا اس طرح کی چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ایویڈنس ہے تو ضرور سامنے لے کے آئیں. there were no such contacts. This was not, I mean, جو کچھ لوگوں نے کہا کوئی شاید کوئی ڈیل تھی یا کوئی ایسی چیز, for God's sake ایسا کچھ نہیں ہے. کسی نے, میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی. اچھا, let me put this thing to rest today once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions.
So there was no such thing. تو پلیز اس چیز کے اندر ایسی میں جیسے میں نے کہا یہ کردار کشی کے مترادف ہے بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر کسی چیز کے. So please don't do that. جاوید بلوچ صاحب. سر جاوید بلوچ بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر میرے دو چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں. ایک تو ہمارے امریکی سفیر جو ہیں وہ ایک مراسلہ بھیجتے ہیں, ان کی ملاقات کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے اور وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ڈیکوڈ کیا گیا اور ایک سازش اور ایک لیٹر لہرایا جاتا ہے دنیا کے سامنے. ایک تو سر وہ ایس او پی مجھے ذرا بتا دیں کہ ایس او پی کیا ہوتے ہیں, ایک انٹرنل ایک انفارمیشن ہے, ایک ملاقات کی اسٹوری ہے, اس کے متعلق کیا لاز کیا کہتے ہیں, ایس او پی کیا ہے ہمارے. اور سر دوسرا جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے سر, اسپیشلی آرمی چیف کے خلاف, اسے سر کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اور کیا جو ابھی آپ نے کام کیا ہوگا کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں سر؟ دیکھیے ایز فار ایز جو آپ نے وہ ایس او پی کی بات کی ایسے مراسلے کی, یہ سائفرز